وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ایک لاٹری نکال دی، نصیب ہمارے جگا دیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت میں ڈال دیتا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے آخری نبی، آخری امت، لیکن حساب کتاب سب سے پہلے۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، مطلب درمیانی امت بنایا، کہ زمین اور آسمان اس امت کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر زمین سلامت ہے تو اس امت کی وجہ سے، اور اگر آسمان ہمارے اوپر قائم ہے تو اس امت کی وجہ سے قائم ہے۔ لیکن ہم عملی طور پر تو بہت پہلے گمراہ ہو چکے تھے، عملی طور پر، لیکن آج اس دور میں ہم نظریاتی طور پر اور فکری طور پر گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ امت وسط، جو کام امت وسط کا تھا وہ کام اب یہ امت اب وہ کام نہیں کر رہی۔ پہلے ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی دعاؤں کو قبول کر لیتے تھے ہاتھ اٹھنے سے پہلے۔ آج لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز پر قائم نہیں ہے۔ ہم نہ کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، نہ کمانے میں احتیاط کرتے ہیں، نہ پہننے میں ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا کھانا، جس کا پہننا، اوڑھنا بچھونا حرام کا ہو، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ معاشرت یہ دین کا سب سے بنیادی رکن ہے۔ صرف خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات کرنا یہ دین کا ایک جزوی حصہ ہے۔ اخلاقیات سے ہم لوگ آری ہیں۔ گالی دیتا ہے تو مسلمان کو گالی دے رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے تو مسلمان کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے تو بھی مسلمان کی چوری کر رہا ہے، قتل کرتا ہے تو بھی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو جب تک ہم اس کو 10 گالیاں نہ نکال دیں اس وقت تک ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے صبر کا تو حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احسن من اساء الیک، فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کر جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کر دے جو تیرے پر ظلم کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم میں ہیں نہیں ہیں۔ جب تک ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کریں گے نا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر ہمارا چلنا پھرنا سب بیکار ہے۔ سب سے پہلے جہنم کے اندر ایک عالم کو ڈالا جائے گا، قاری کو ڈالا جائے گا۔ کس لیے بھئی؟ حالانکہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قال اللہ قال رسول کی صدا لگاتا رہا۔ کیوں ڈالا گیا؟ وہ اس لیے ڈالا گیا کہ تو پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا اس لیے تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے واہ واہ کہیں،